Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآنه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفاتح والله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زندگی میں اپنی یاد کی اپنے ذکر کی اس بابرکت رات میں ایک اور مجلس نصیب فرما دی جس کا انعام مجلس ختم ہونے کے بعد آسمانوں پہ کیا جاتا ہے کہ اے مجلس میں شامل ہونے والوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش کر دی یہ سب ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا مزہ ہے سارا کہ مجھ جیسے نالائق انسان کو اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ عطا فرما دے اللہ پاک ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یہ کیا مجالس ہیں اللہ کے نزدیک ان مجالس کا کیا رتبہ ہے یہاں کوئی پیمانہ ایسا نہیں ہے جس سے ہم ان کو چاند سکیں ماپ سکیں یہ تو بھائی حشر کا میدان ہوگا قیامت کا میدان ہوگا اللہ کا دربار ہوگا اس سے ان مجالس کی قدر ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نزدیک کتنی قیمتی مجالس تھی آج تو ہم بس چلے جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے اللہ کا کرم ہے بہت بڑا کرم ہے کہ اس غفلت کے زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے بچا رہا ہے اور اپنی یاد پر ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے یہ عمل یعنی ذکر اللہ سب سے بہتر عمل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کا کیا درجہ رکھا ہے ساری مخلوق اللہ کی ہے اللہ ان کا خالق ہے صرف خالق ہی نہیں ہے بلکہ رب بھی ہے پالنے والا بھی ہے پرورش کرنے والا بھی ہے پیدا کر کے اللہ نے مخلوق کو چھوڑ نہیں دیا کسی اور کے لیے نہیں بلکہ خود اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ میں ضامن ہوں کوئی چھوٹا سا بھی جو ہمیں نہ نظر آ سکے جراثیم بھی ہوگا نا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ خوراک پہنچاتے ہیں اس کے پورا انتظام ہے کھانے پینے کا جو اس کی خوراک ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچا دیتے ہیں رب ہے رب العالمین ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنی مخلوق ہے وہ سب سے اللہ کا تعلق ہے
ساری مخلوق جتنی بھی ہے سب سے اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے. ہم تو جانتے بھی نہیں کتنے عالمین ہیں اللہ کی، کتنی مخلوق ہے، لیکن بے ربط اور بے ضبط نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان سب تعلق موجود ہے. تو صرف اللہ کا ان سے تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کا بھی اللہ سے تعلق ہے. بولے سبحان اللہ. کیوں؟ جتنی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے جن کو ہم نہیں جانتے، یہ درخت، چرند، پرند، یہ سب کا اللہ سے تعلق ہے کہ ان کو پالتا ہے. تو ان کا بھی اللہ کے تعلق ہے. وہ کیا تعلق ہے کہ وہ بھی اپنے رب کو بھولتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. درخت کبھی نہیں بھولے گا، پتھر کبھی نہیں بھولے گا، سمندر کبھی اپنے رب کو نہیں بھولے گا. کوئی چیز جو ایکزسٹ کرتی ہے، قائم ہے اس دنیا کے اندر، رب کا تعلق ہے، لیکن ان کا بھی رب سے تعلق ہے. وہ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. سبح للہ ما فی السماوات لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو کیا ہوا کہ وہ رب ان سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ رب سے تعلق رکھتے ہیں مخلوق. اسی مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے ایک اشرف مخلوق پیدا فرمائی. اشرف وہ کون تھا؟ حضرت انسان. میں اور آپ یہ سب سے الگ ہو گئی مخلوق. یہاں کمال دیکھیں آپ، عجیب ذہنی نقطے آتے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سوچنے والی بات ہے، کہاں سے آ رہا ہے دماغ میں. یہ مخلوق کیا ہے؟ پہلی مخلوق ہے آپ کو. دوسری مخلوق جو ہے وہ ہے کیا؟ یہ اشرف. اشرف مراد کیا کہ جتنی بھی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہیں، جو بھی ہیں، پہاڑوں جتنے جانور بھی ہیں موجود، آپ کو پتہ ہے پہاڑوں جتنے مچھلی بھی ہیں، سب سے زیادہ اشرف کون سا ہے؟ انسان ہے. ٹھیک. اب اس کا کیا ہے؟ تو جب سب مخلوق سے اللہ کا تعلق ہے تو اس انسان سے تعلق نہیں ہوگا؟ جو ساری مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا تو اس کو نہیں دے گا؟ سوچنا. ایک چینٹی کو دے گا تو اشرف کو نہیں دے گا. لیکن اشرف اتنا بیکار آدمی ہے، یہ اشرف اس کو یقین ہی نہیں اللہ کی باتوں کہ مجھے رزق دے گا یا نہیں دے گا. صبح ہوتی شام کی فکر پڑ جاتی ہے، پتہ نہیں یار روٹی ملے گی نہیں ملے، چلو یار یہ کام کرتے وہ کام کرتے، نماز چھوڑ دے چلے گئے. اتنے فکر مند جتنے ہم اپنے پرورش کے بارے میں ہیں نا، کسی چیز کے بارے میں ہیں اشرف. یہ ساری ہستی ہے مخلوق ہمارے پر. ٹھیک ہے، صرف بندر لوگ ہیں بھائی. ہمیں چھوٹا کیا، اشرف کو دیکھیں کیا کام کرتا ہے. اب کیا ہے؟ تمام مخلوق سے اللہ کا تعلق اور مخلوق کا اللہ سے تعلق، اور جو اشرف ہے اس کا اللہ کا اس سے تعلق ظاہر ہے. ہمارا تعلق ہے اللہ کا، ہمارا رب ہے اللہ کا، اس اشرف مخلوق سے تعلق، لیکن اس اشرف مخلوق کا اللہ سے تعلق نہیں ہے. اللہ عجیب بات ہے. یعنی انسان، اللہ کا انسان سے تعلق ہے، انسان کا اللہ سے تعلق نہیں ہے. اللہ سے ایک چینٹی سے تعلق ہے، چینٹی کا اللہ سے تعلق ہے. ایک مکھی، اللہ کو اس مکھی سے تعلق ہے، اور اس مکھی کو بھی اللہ سے تعلق ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے. ایک چھوٹا سا جان، یہ مچھر ہوا میں اڑ رہا ہے، سمجھے؟ اللہ کا اس سے تعلق ہے، لیکن اس کا بھی اللہ سے تعلق ہے. ہمارے انسان، اللہ اکبر، ہمارے انسان اللہ سے تعلق ہی نہیں اس کا، اپنے رب سے تعلق، بلکہ تعلق کیا اس کے مقابلے میں خدا، سجود. کون؟ پتھر، یہ میرا خدا. جو اس کی مخلوق، سورج یہ میرا خدا. سانپ جو اس کی مخلوق ہے کہتے یہ میرا خدا ہے کیا؟ اشرف انسان. پتھروں کو خدا مانگ رہے، درختوں کو خدا مانگ رہے، جانوروں کو خدا مانگ رہے، گائے کو خدا مانگ رہے. تعجب ہے تعجب کی بات نہیں ہے دوست. تو دو تعلق ہو گئے. ایک انسان وہ
جس کا اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ کا اس کا تعلق ہے، اللہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے، اس سے بھی وعدہ کیا ہے، اس کو بے فکر کیا ہے رزق کے معاملے میں، بلکہ ناراض ہوتے اللہ تعالیٰ اگر کوئی جو اللہ کو نہیں مانتا انسان اس کو آپ کھانا دیں تو اللہ ناراض ہوگا کہ تو اس کو کھانا کیوں نہیں دیتا ہے، یہ میری مخلوق ہے۔ حضرت ابراہیم کا قصہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، انہوں نے کہا تھا نہ ماننے والے سینے میں بھوک کا کھانا دو گے تجھے نہیں دیتا کھانا، تو اللہ کو نہیں مانتا، پڑھ کلمہ پھر دوں گا، کہتے ٹھیک ہے میں تو کلمہ نہیں پڑھتا، میں تو جا رہا ہوں نہ دے، تو اللہ نے وہی بھیجی کہ ابراہیم اتنے سال سے میں اس کو کھلا رہا ہوں تو ایک دفعہ اس کو کھانا نہیں کھلا سکتا، واپس لا اس کو کھانا کھلا۔ تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ کو مانے نہ مانے انسان، لیکن اللہ پھر بھی رب ہی ہے اس کا، تو ایک انسان تعلق ہے لیکن اللہ کو نہیں مانتا، اسی میں سے ایک انسان ہے، سبھی ہے اللہ کو مانتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، سبحان اللہ، اس نے کہہ دیا تو میرا رب ہے، وہ مان گیا۔ اب اس سے تعلق اللہ کا بڑا مختلف ہو جائے گا، بہت مختلف ہو جائے گا، اس انسان سے جو نہیں مانتا تعلق اس کے ساتھ ہے، اس کو مل رہا ہے سب کچھ، لیکن جو اللہ کو مان گیا اس کے ساتھ تعلق میں ایک دم تبدیلی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی مہربانی مختلف ہوں گی، اس پہ کرم الگ ہوں گے، اس پہ نوازشیں الگ ہوں گی، اس سے وعدے الگ ہوں گے، آخرت کے اس سے انتظامات الگ ہوں گے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ مان گیا اللہ کو، اس نے مان لیا کہ میرا رب ہے، سن پہچان لیا اس کو، تو کیا ہو گیا کہ یعنی اللہ بھی اس کو تعلق ہو گیا نا، اور اس کا بھی اللہ سے تعلق ہو گیا، اللہ نے اس کو مان لیا، اس نے اللہ کو مان لیا، یہ بھی ایک تعلق ہو گیا۔ اور ایک تعلق اور انسان کا، ہمیں تعلق بڑھانے کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، یاد رکھیں ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کر لو اپنا، بس اپنے رب کے ساتھ، تو وہ پہچان گیا ہے تعلق بھی ہے، لیکن تیسرا انسان جو ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ کو مانتا بھی ہے اور اللہ کی مانتا بھی ہے، اللہ کو مانتا ہے اور اس کی مانتا بھی ہے، یعنی کیا، اللہ کو مانتا ہے اور اس کے احکامات جتنے ان کو بھی مانتا ہے، بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا وہ انسان بالکل مختلف ہو گیا، نہ صرف اللہ کو مانتا ہے بلکہ اس کے احکامات کو بھی مانتا ہے، اس نے جو کچھ فرمایا باون اس کو تسلیم کرتا ہے، ڈٹ کیا اس پر، جو اللہ نے کہا وہ کہتا ہے یہی صحیح ہے، بس ختم، میرے رب نے کہا ہے۔ یہ تیسرا درجہ ہے، اور یہ وہ درجہ ہے تعلق کا اللہ تعالیٰ سے کہ ہائیسٹ گریڈ پہ درجہ ہے، جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا تعلق میرے ساتھ اتنا بڑا مضبوط تعلق ہو گیا ہے، اتنا مضبوط تعلق ہو گیا ہے کہ یہ میرے اور اس کے درمیان اب محبت کا تعلق پیدا ہو گیا ہے، سبحان اللہ، یہ مجھ سے محبت کرے گا، میں سے محبت کرتا ہوں، یہ پرفیکٹ انسان ہے، اس کا تعلق ہوا جس مقصد کے میں نے اس کو بھیجا تھا۔ میرے بھائیو کتنا خوبصورت، یہ ہے ہمارا مقصد کہ اللہ کو مانے اور اس کے ساتھ اللہ کی بات بھی مانے، جس کو اللہ حرام کہہ دے وہ حرام ہی سمجھے، جو کچھ بھی ہو جائے کہتے ہیں اب ڈٹ جائے، جس کا حکم آ گیا وہ کر گزرے، اللہ کا حکم ہے بس ختم، پھر دیکھنے نہیں مڑ کے کسی انداز کہیں کیسا بھی حکم آ رہا ہے، کیسی مثال دی اللہ پاک نے اپنے نبی کی، کیسے دی حضرت ابراہیم نے بیٹے کی قربانی کیسے دی، باپ جھجک رہے کہ میں بیٹے سے کہوں گا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا تجھے قربان کر دوں، لیکن بیٹا اس سے بھی آگے کہتے خواب جلدی پورا کریں، آپ گھبراتے ہی کیوں ہیں، اللہ
یہ اللہ نے مثالیں دی ہیں قرآن کے اندر. یہ تیسرے درجے کی محبت بتائی اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں کہ جب اللہ کے احکام آ رہے ہیں پھر اس میں یہ سوچنا نہیں ہوتا انسان کو یہ کروں یا نہ کروں, یہ ضروری ہے یا نہ ضروری, اس پہ عمل کروں یا نہ کروں, یہاں ہوگا وہاں نہیں ہوگا, ایسے ہوگا نہیں ہوگا. نہیں, بس حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا, اس حکم کو بس ان عین سے تسلیم کر لیا اس نے جس جگہ بلا سے. اس پہ آنے والی پھر مصیبتیں صعوبتیں جو حالات اس پہ آ رہے ہیں اس پہ صبر کرتا جا رہا ہے الحمدللہ اپنی زندگی. لیکن اللہ کے حکام کو نہیں توڑا. پھر اس درجے پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. اس کا اور میرا درجہ جو ہے سب سے مضبوط درجہ ہو گیا, اشد, بس بہت ہی زیادہ شدید محبت میں ڈوب چکا ہے انسان میں. کاش ہم بھی ایسے انسان بن جائیں, اللہ بھی انسان بنا دے. تھالی کے بینگن نہ بنے, جیسا ماحول دیکھا وہاں لٹک گئے, جیسی چیز دی وہاں دیکھ, تو بھئی وہ اصل زندگی جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے اس کو برباد کر رہے ہیں, بالکل بیکار جا رہی ہے زندگی. اگر یہ تعلق اللہ کے ساتھ ہمارا نہیں ہے سمجھے بالکل کھانا پینا سب کچھ ہمارا بیکار جا رہا ہے. دیکھ کوئی عروج نہیں ہے کہ جو دنیاوی کوئی چیز عروج مل جائے انسان کو کہ اس سے ہم سمجھیں کہ ہم بہت ہی بلند ہو گئے ہیں. یہ تو بالکل مٹ جانے والی چیز ہے. اصل یہ تعلق اللہ کا پیدا ہو جائے انسان کو, اللہ کی مان کی زندہ رہے انسان, وہ ہے زندگی. یہ ہے اللہ کا شکر, یہ ہائیسٹ گریڈ ہے. اب اس درجے پہ پہنچنے کے لیے یہ درجہ حاصل کرنا ہے ہم نے. ویسے تھوڑا مل جائے گا کہ 2 آدمی مل جاتا ہے, اللہ نے ایک کیٹیگریز بنا دی. اب جو انسان اللہ کو مانتے ہی نہیں, مجھے بتائیں کیا وہ اپنا انٹروڈکشن نہیں کرتے اپنے آپ, کیا دنیا میں بڑی بڑی ترقی نہیں کی ہوئی؟ آپ کو ہمارے سامنے ہی ہے کہ دنیا میں انہوں نے بہت کتنا پہنچایا ہے دنیا کے اندر سب کچھ. یہی تو ایک امتحان ہے, یہی تو ایک سمجھ ہے, یہی تو سارا معاملہ ہے. عقل جو ہے نا, عقل بڑی چیز ہے, یاد رکھیں. عقل جتنی بڑی چیز ہے اس میں دونوں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے عقل کے اندر. یہ ٹاپ کی تھوڑا ادھر جا رہا ہے. عقل جو ہے اس میں خیر اور شر دونوں موجود ہیں. عجیب بات کر رہا ہوں, دیکھیں عقل میں خیر اور شر ہے. جب عقل میں شر ہوگا یاد رکھیں تو وہ کیا کام کرے گی, وہ دنیاوی ترقی کی طرف لے کے جائے گی آپ کو. عقل تو ہے نا, دنیاوی علوم کی طرف آپ کو لے جائے گی, بڑی بڑی ترقیاں آپ سے کرا دے گی عقل. لیکن آخرت کے معاملے میں زیرو ہوگی. کیوں کہ شر غالب آ گیا اس کے عقل پر. شر جو ہے وہ عقل پر غالب آ گیا, کنٹرول سے باہر ہے عقل. اس عقل کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑا پیارا انتظام کیا ہے. بولے سبحان اللہ. جیسے گھوڑا ہوتا ہے, گھوڑا ٹھیک ہے وہ پھر رہا ہے, جنگلی گھوڑا ہے, ادھر چھلانگا مار رہا ہے ادھر چھلانگا مار رہا ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہے, لگام دینی پڑتی ہے اس کو. جب آپ اس کو لگام دیں گے, ٹرین کریں گے, تو وہی گھوڑا آپ کے اشاروں پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے مفید. اس وقت بھی مفید ہے اور بھی مفید ہے. اسی طرح عقل شر بھی رکھتی ہے اور خیر بھی رکھتی ہے. لیکن اگر اس پہ آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو کیا ہوگی, وہ دنیاوی ترقی کی طرف آپ کو لے کے جائے. عقل ہے, بڑے بڑے کام دنیا کے آپ ہم سمجھیں گے بہت اچھا کام کر رہی ہے, بڑا عقل مند ہے, بڑا سب کچھ ہے. لیکن اصل چیز جو ہے آخرت, وہ بالکل اس سے پاگل ہو جائیں گے, انہیں پتہ ہی نہیں چیز کا. سب دنیا ان کے سامنے ہے, بلڈنگ ان کے سامنے ہے, ترقی دنیا کے سامنے. لیکن کتنی دیر, ایک جھٹکا آتا ہے زلزلے کا, وہ سب غائب ہو جاتے ہیں, نام و نشان نہیں رہتا اس کا, پتہ نہیں چلتا کہاں گیا. سیلاب کا ایک جھٹکا آتا ہے, پتہ نہیں چلتا بڑی بلڈنگ کدھر چلے گی, وہ ترقی کدھر چلے گی. سمجھے؟ تو یہ شر کی طرف سے جانے والی جو دنیا کی طرف لے کے جاتی ہے نا عقل, یہ ذہین نہیں ہے, عقل مند نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, شر پہ غالب ہو گیا عقل پر. تو اس کو کنٹرول کس طرح کیا اللہ تعالیٰ نے, سبحان اللہ. اس عقل کو کنٹرول کیا اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ساتھ.
اپنا قانون پیش کیا ہے. اگر اس عقل کو شریعت کے اندر کنٹرول میں رکھ لیں گے آپ تو پھر وہ سارے خیر کے کام آپ سے کرے گی. ان کے پاس تو شریعت ہے ہی نہیں، قانون ہے ہی نہیں. لیکن ایک ماننے والا اللہ کو جب شریعت کے دائرے میں لے آتا ہے اپنی عقل کو، مثلا کیا عقل کہتی ہے یہ کام کر جا، تو اللہ کا قانون جس نے اس عقل کو گھیرے میں لیا ہوا ہے وہ اس سے پوچھے گا کہ کیا اللہ کی شریعت کی اجازت دیتی ہے مجھے کام کرنے کے لیے؟ تو شریعت کہے گی یہ کام تو نہیں کر سکتا، تو وہیں رک جائے گا. سبحان اللہ. تو وہ شر جس کو ترقی سمجھتا تھا وہ خیر میں تبدیل ہو کے وہ آخرت کی طرف بڑھ جائے گا، اور ہمیشہ والا کام وہ کر دے گا جو ہمیشہ زندہ رہنے والی چیز ہو. تو خیر جی ایک بیچ میں ٹاپک آ گیا تھا خیر اور شر کا. تو عرض کیا کر رہا تھا، انسان تو انسان کے درجے ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا، اس کا تعلق ڈفرنٹ ہے. اور جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی مانتا بھی ہے اس کا تعلق بہت ڈفرنٹ ہو گیا. 3 درجے پہ انسان. یہ سب سے بڑا درجہ ہے اور یہی سب سے قیمتی درجہ ہے اور یہی آخرت میں سب سے بلند ہے. اب اس درجے تک پہنچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ انسان یہ درجہ حاصل کرے وہ کیا چیز دی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف عبادات عطا فرمائی ہیں. اس درجے تک پہنچنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ماننے بھی لگے وہ انسان ماننے کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ اللہ نے عبادات دی ہیں ہمیں، جس عبادات کے ساتھ انسان اللہ کے ساتھ پھر اللہ کی ماننے بھی لگتا ہے. اس میں سر فہرست جو عبادت ہے سب سے بڑی، جو سب سے زیادہ تعلق پیدا کر دیتی ہیں اللہ کو، وہی کہ واحد سب سے زیادہ جس سے تعلق پیدا ہوتا ہے جس عبادت سے، وہ عبادت کیا ہے؟ وہ ہے نماز. سلام. اللہ پاک نے یہ عبادت نماز کی شکل میں جو عطا ہمیں فرمائی ہے، اس نماز کے ساتھ انسان کا اتنا جلدی تعلق پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اتنا قوی تعلق بن جاتا ہے، یعنی اس درجے پہ کہ وہ کیا کہ اللہ کی ماننا شروع کر دیتا ہے. پھر اصل نماز ہے یہ. اصل نماز کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہے کہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے نا، جو نمازی ہوتا ہے، جو اصل جس کی نماز ہوتی ہے اس کی نماز یہ ہے کہ وہ نمازی کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. پھر اللہ کے احکامات پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اب اس درجے تک نماز کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت دی ہے. لیکن کس طرح سیکوینس سے اللہ پاک نے سب سے اونچا درجہ بتایا، اس درجے پہ جانا ہے. اس درجے کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. اور نماز جو ایسی ہو جائے کہ جس سے تعلق اللہ کا ایسا بن جائے، اس نماز کو بنانے کے لیے جو اللہ نے ہمیں عبادت دی ہے، جو عمل دی ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ وہ ذکر اللہ ہے. اس لیے ذکر کیا جاتا ہے. ذکر کرنا جو اللہ نے کہا ہے نا، اسی لیے کہا ہے کہ ذکر کے ساتھ نماز کا بہت گہرا تعلق ہے. کیونکہ نماز جو ہے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، جو اصل انسان کا مقصد ہے. تو اس نماز کو اس درجے تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اس کے حل کے لیے جو دیا ہے وہ اپنی یاد اور اپنا ذکر دیا ہے. ذکر کا سب سے پہلا جو اثر پڑتا ہے، یاد رکھیں، جو ذکر کرنے والا ہے نا، صحیح بندہ صحیح ذکر کرنے والا ہے، سب سے پہلا جو اس پر اثر پڑے گا اس کی عبادت میں نماز پہ پڑتا ہے. اس کی نماز سنبھلنا شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ. حتیٰ کہ وہ ذکر کرنے والا ہی اپنی نماز کو اس درجے تک لے جاتا ہے، اس درجے تک نماز کو پہنچا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرب کون سا دیتی ہے کہ تو سجدے میں جا اور میرا قرب حاصل کر. یہ اصل ہے نماز کی. ہم نماز تو پڑھتے ہیں اور نماز کی یہ درجے ہیں. کتنے درجے آ گئے نماز کے. ایک تو نماز وہ ٹھنگا مارا، ٹھیک ہے، وہ پڑھ لی قوم، ٹھیک ہے، وہ پتہ نہیں کدھر خیال جا رہا ہے، پڑھ لی، باتیں وہ نہیں پتہ، نماز ہم دہرا لی، کچھ پتہ نہیں. لیکن یہ بھی نماز قابل قبول اللہ کے دربار میں، یہ بھی ضائع نہیں جائیں گے الحمدللہ. ایک سٹیج پر ہے یہ. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس نماز کو بڑھاتے نہیں ہیں.
اس کے ہم اس نماز کی اصلیت کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. ہم اس کو ہی نماز سمجھ لیتے ہیں کہ گئے بس آنکھ بند کی نماز پڑھی جو کچھ یاد تک کیا اور ہم چلے گئے. کیا اس نماز کے بعد ہمیں وہ کیفیت جو اللہ نے بتائی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے ایسے بن جائے کہ جیسے بندہ سجدہ کرے اللہ کے انوارات اور تجلیات میں گم ہو جائے وہ شخص. دنیا کا کوئی خیال نہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نبی حدیث کہ نماز جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آدھے بندے کے لیے آدھے میرے لیے. تو پڑھتا ہے میں جواب دیتا ہوں اس کا. جس وقت پڑھ رہا ہوتا ہے بندہ تو کیا اللہ نہیں سن رہا ہوتا؟ اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ اس کے جواب دیتا ہوں کہ ثنا میرے لیے ہے، تعریف میرے لیے، یہ دعا تیرے لیے، یہ میرے لیے، یہ چیز تیرے لیے. باقاعدہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے نماز کے اندر. اور نماز کا ہر ایکشن جو ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت اس کو ہمیں دیے کیونکہ اللہ کے محبوب بناتی ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرتی ہے، اللہ کا عشق نکالتی ہے انسان کے اندر. عاشق جو بھی بنتا ہے، جو بھی اللہ کا عاشق بنا ہے، محبوب بنا ہے، وہ کسی اور عمل سے نہیں بنا. یاد رکھیں کوئی عمل نہیں بنا. واحد ایک نماز ہے جو اللہ سے ملانے والی ہے. ہر وقت ہمیں اپنی نماز کی کیفیات کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نماز میں خشوع پیدا ہوا، ہماری نماز میں کیفیت آئی، ہمارے نماز میں اللہ کی رحمتیں ہمیں آتی نظر آتی ہیں، تو ہمارے قلب میں روشنی نظر آتی ہے ہمیں نماز کے ساتھ. کوئی اس کے علاوہ ہے ہی کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں جو اللہ سے تعلق بنا دے. یاد رکھیں واحد ایک ہی عبادت ہے جو اللہ تک پہنچا دیتی ہے انسان. ہر عبادت کے ساتھ اللہ نے نماز کو ٹچ کیا. اسی لیے رمضان ہے نماز پڑھیں گے، آپ حج جائیں گے نماز آپ پڑھیں گے، ہے یا نہیں؟ تو زکوٰۃ میں ویسی نماز پڑھنی پڑتی ہے. نماز کو آپ کہیں فراموش نہیں کریں گے. نماز کا ضروری نہیں ہے آپ روزہ رکھیں، نماز کا ضروری نہیں ہے آپ حج کریں، نہیں، لیکن نماز قائم ہے ایک کے ساتھ. کیوں کہ نماز کے بغیر اللہ ملتے ہی نہیں ہیں. نماز کو تو یہی تو ایک محنت ہے جو ہم نے کرنی ہے پوری زندگی. جب نماز ہماری جیسے جیسے اچھی ہوتی جائے گی ہمارا تعلق اللہ سے بنتا جائے گا. اور جس طرح اللہ تعالیٰ کہ نماز کی صفت یہ ہے کہ برائی سے روکتی ہے، اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے. وہ کیسے انسان ہے کہ نماز پڑھو جھوٹا ہو؟ وہ کیسے انسان ہو کہ نماز پڑھو فراڈی ہو؟ وہ کیسا انسان ہو جو نماز پڑھو مطمئن نہ ہو اللہ کی باتوں سے، اللہ کے ہر فعل پہ راضی نہ ہو، اس سے اللہ کی باتوں پہ یقین نہ ہو کہ اللہ رزق دیں گے، وہ گھبرا جائے، وہ پریشان ہو جائے، وہ دین کو چھوڑ دے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک نمازی کے ساتھ ہی معاملات ہو. ہر وہ کیفیات جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کے لیے بتائی ہیں کہ یہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے، وہ ساری صفات نماز پیدا کرتی ہے انسان کے اندر. واحد کی بات. تو سارا زور جو کسی مومن کو لگانا ہے وہ کس پہ لگانا ہے؟ نماز پہ لگانا ہے. اگر کمیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، کہیں بھی ہمیں اخلاقیات میں کمی نظر آ رہی ہے، غصہ ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، دنیا داری ہے، لالچ ہے، پریشانی ہے، حقوق کی ادائیگی نہیں ہے، وہ ساری کی ساری کی وجہ ایک ہی ہے کہ نماز صحیح نہیں ہے. یہ دیکھیں خلاصہ ہے پورے دین کا نماز جو ہے. اگر نماز ہماری صحیح بنتی چلے گی الحمدللہ یہ ساری چیزیں انسان کی سمجھ. تو نماز کو صحیح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہے بڑا گریٹ انتظام کیا. وہ کیا ہے کہ صرف ایک ہی چیز سے تیری نماز اس درجے پہ پہنچ سکتی ہے جب تو مجھے یاد کرے گا. ذکر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے. یہی تو وجہ ہے بھائیو یہ ذکر کرایا جاتا ہے. ذکر مقصد نہیں ہے، ذکر مقصد کرنے کے لیے ہے. یعنی ذکر مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہے، ذکر بذات خود نہیں ہے مقصد. ذکر اسی لیے فرق ہوگا. میں آپ کو صحیح بتا دوں، جیسے جیسے ذاکر ہوگا
جتنی شدت سے اللہ کے ذکر کرنے والا ہوگا اتنی بہترین نمازی ہوگا. تجربہ کر کے دیکھ، اس سے ہی اس کی نماز میں خوشی ہوگا، اتنی اس کی نماز میں اللہ کے محبت کے تجلیات ہوں گے اس کے قلوب کے اوپر. عکس ہوگا. ذکر سے نہیں ملتا، ملے گا کس سے؟ نماز سے. میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے، بات کر رہا ہوں. تو ٹارگٹ ہمارے پاس ایک ہے، اللہ سے تعلق. ہمارا کوئی مقصد نہیں. کیوں؟ رب ہے، کھانا پینا جس میں اس نے دینا ہے، نہ اس سے زیادہ دینا ہے نہ اس سے کم دینا ہے. وقت ضائع کرنے والی بات ہے. ایک آپ کو فیلڈ دے دی جہاں سے آپ کمائی کر سکتے ہیں، جہاں سے آپ پورا ہو رہا ہے. اب اس میں زیادہ آئے کم آئے تھوڑا آئے، مثال کے طور پہ کسی آدمی کو کہہ دیے کہ بھائی تم آپ ٹیکسی چلائیں گے، اس کی تقدیر میں ٹیکسی رکھ دی، ختم. اب اسی ٹیکسی میں اس کو کبھی زیادہ آئے گا کبھی کم آئے گا، ساری ضروریات زندگی پوری ہوں گی، اس کی پروین جو ہوگی اسی پر ہوگی. اس سے آگے بڑھے گا نہ پیچھے بڑھے گا. ساری ترقیات اس میں آ جائیں گی اس کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کی ہے انسان سے، رزق میں شاء یقدر، جتنا چاہے اتنا وہ دے گا. یاد رکھیں، آپ چاند پہ بھی چلے جائیں، سورج پہ چلے جائیں. یہ تو خیر ہم یہاں پہنچے ہیں اپنے ملک کو چھوڑ کے، ملنا بھی اتنا ہے، اس سے زیادہ نہیں. ہاں اگر زیادہ آ بھی گیا تو یاد رکھیں یہ بات، وہ آپ سے لے لیا جائے گا، اور ایسے موقع پہ لیا جائے گا جب آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. وہ پیسہ آپ کی جیب سے نکال کے جس کے لیے آپ نے لیا اس کے پاس پہنچا دیا جائے گا. خیرات کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، کسی صورت میں آپ کو دینا پڑ جائے گا، پیسہ اس کو پہنچ جائے گا. اور گھر بیل دے کے آپ اس کو گھر دیں گے یہ پیسہ آپ لے لیں، آپ کا پیسہ ہے نہیں. آپ کے پاس ان دا اینڈ آف دا ڈے وہی رہے گا جو آپ کو اللہ نے دینا تھا. تو اس پر کیا ہے؟ نماز کیا سکھاتی ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ. سبحان اللہ. نماز کا سبق صبر ہے. صبر کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جا. یہ صبر ہے. صبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جا. جو تیری مقدر و تقدیر میں لکھ دیا، آمنا وصدقنا، اس کو کہتے ہیں صبر. ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہے. سخت بیمار ہے، سخت بیمار ہو گیا، کینسر ہو گیا، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے کہ میری تقدیر میں یہ چیز تھی، لکھی گئی ہے، علاج کر رہا ہوں، صحیح ہوا الحمدللہ، نہیں ہوا الحمدللہ. آدھی سے زیادہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے پیشنٹ کی. اس نے ایکسپٹ کر لیا میرے رب کی طرف سے. یہ ساری کیفیات جو آتی ہیں کہاں سے آئیں گے؟ آپ نماز سے. اچھا نماز کے لیے کیا اللہ نے کون سی عمل دیا ہے؟ جو اللہ کا ذکر نہیں کریں گے ان کی نماز کبھی صحیح ہو ہی سکتی ہی نہیں. یہ بتا رہا ہوں. نماز صحیح ہوگی تو اللہ کے ذکر کے ساتھ صحیح ہوگی، نہ گفتگو سے ہوگی، نہ تقریروں سے ہوگی، نہ کسی اور عمل سے ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جس چیز میں جو چیز تاثیر رکھی اسی کے ساتھ وہ چیز صحیح ہوگی. اگر کوئی آدمی اپنی نماز کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک راستہ پکڑنا پڑے گا، اور کیا ہے؟ ذکرن کثیرا. تھوڑا موٹا ذکر نہیں. کون سا ذکر؟ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا. کیا اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھے کہ کیا تجھے میں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہو، تیرے درجات میں سب سے زیادہ تجھے بلند کر دینے والا. سونا چاندی تو پہاڑوں کے برابر خرچ کرے، اس سے بھی زیادہ بلند ہو. لڑائی کرتے کرتے تیری تلوار بھی ٹوٹ جائے دشمنوں سے، لیکن اس سے بھی زیادہ بلند ہو. اللہ تعالیٰ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام تو بھائی کہہ رہے ہو ہم بتائیے کیا ہے؟ میں ذکر اللہ. کتنا بلند کر دیا اللہ نے اس ذکر کو. وجہ اس کی کیا ہے کہ اس میں علاج ہے. کون سے علاج؟ کہ اللہ سے محبت اور تعلق کے علاج اس سے پیدا ہو رہا ہے، جس کے لیے میں نے انسان کو پیدا کیا. باقی کسی مخلوق کے لیے اللہ کو ضرورت نہیں پڑی ان سے نوازیں پڑھائے یا ان کے لیے ذکر کرائے. وہ تو الحمدللہ خود لگے ہوئے اللہ کی طرف. ہر چیز اللہ کو، یعنی رب ان کی طرف ہے، اللہ کا تعلق ان کے ساتھ ہے، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. یہ واحد ہمارے لیے اللہ نے انتظام فرمایا کہ یہ شخص، یہ انسان ہی ایسا ہے جو میرے سے تعلق نہیں رکھے گا.
تو اس تعلق کے لیے اللہ نے نماز ہمیں دی، اور نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کا ذکر عطا فرمایا. سمجھ آئے گی بات؟ تو ذکر مقصود نہیں ہے میرے بھائیوں. جس طرح اللہ نے فرمایا قرآن میں ویسے ذکر کرو. اللہ نے کہا صبح اور شام میرا ذکر بیٹھو اور کثرت سے کرو. اگر آپ ان تمام چیزوں کی پابندی کریں گے، آپ خود دیکھیے گا آپ کی نماز میں کیسے فرق ہونا شروع ہوتا ہے. وہ ساری تجلیات، وہ سارا تعلقات جو اللہ تعالیٰ سامنے ہونا چاہتا ہے، ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ ساری آپ کو نماز کے اندر ملنا شروع ہو جائے گا. الحمدللہ. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات کے اندر خاص نماز کو رکھا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سارے زمانے اوقات کے اندر بھی وقت جو ہے ہم کہتے ہیں، اس میں ایک وقت کو چنا ہے اپنے تعلق کے لیے. تعلق کی بات ہے نا آج کل، کہ جس طرح نماز سے اللہ کا تعلق بڑھتا ہے نا، اسی طرح ایک وقت اللہ نے سلیکٹ کیا ہے اپنے لیے کہ صبح سے لے کے شام تک، رات دن میں جتنے میں، اس میں ایک وقت ایسا وقت ہے کہ جو خاص اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کو تک لے جاتا ہے انسان. تو وہی بڑی زبردست چیز ہے. ملتا بامی نماز سے ہی، یہ بھی یاد رکھیں. اوقات تو دی ہے لیکن ملتا اس میں بھی نماز سے. نماز کو تو مین رکھیں نا آپ، لیکن ایک وقت ایسا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، سارے اوقات میں سب سے قیمتی وقت اللہ نے اس کو رکھا، اس کو سب سے زیادہ محبوب کرتے ہیں. اس بندہ جو اس وقت کو یوز کر گیا وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور دوسری چیز، کوئی بندہ محبوب بنا بھی نہیں جس نے اس وقت کو یوز نہیں کیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صوفیوں کے مجلس سے آپ سب محبت کرنا چاہتے ہیں اور اسی راستے پہ چل رہے ہیں سالک کے، آپ یہ نقطے بتا رہا ہوں آپ کو میں. جو صحیح الحمدللہ اس راہ پہ چلنا چاہتا ہے تو یہ نقطے سننے اور سختوں پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں. ٹپس ہیں جو بزرگوں نے بیان فرمایا وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. نماز سمجھ آ گئی، یہ مین چیز ہے، اور نماز کو صحیح کرنے کا وجہ طریقہ سمجھ آ گیا، وہ اللہ کا ذکر ہے. اب اوقات بتا رہا ہوں آپ کو، وقت، کہ جس وقت میں اللہ تعالیٰ بندہ محبوب بنتا ہے اللہ اس کو محبوب بنا لیتا ہے. اور کوئی بھی دنیا کا ولی یعنی اللہ کا محبوب بندہ نہیں بنا جب تک کہ اس نے اس وقت کو یوز نہیں کیا. تو اگر ہم اس وقت کو یوز نہیں کر رہے تو بھئی وقت ضائع کر رہے ہیں. کبھی ہمیں وہ اللہ کی محبت مل نہیں سکتی، کبھی نہیں ملے گی. تو کیا وقت ہے؟ اللہ نے خود اعلان فرمایا اس کا. وہ وقت کون سا ہے؟ رات کا تیسرا حصہ. یہ رات ہے نا، اس کا تیسرا حصہ، تھرڈ پارٹ آف نائٹ. یہ وہ وقت ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وقت ہے سارے اوقات کے اندر. رمضان ہو، حج ہو، عام دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی موسم ہو، کوئی بھی دن ہو، اس میں صرف ایک ہی وقت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. جو بھی اللہ کا ولی بنا ہے اس وقت کی وجہ سے بنا ہے. کچھ ہاتھ آتا نہیں، بے سحر و آگاہی، یاد ہے، کچھ ہاتھ نہیں آتا جب تک بندہ اس وقت پہ نہیں اٹھے گا. اس وقت پہ جو بندہ اٹھے گا یا بندی اٹھے گی، مرد یا عورت، جو چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کروں، تعلق پیدا ہو، اللہ کا دوست بنوں، اللہ کا ولی بنوں، تو اس وقت کو چلنا، اس وقت اس کو اٹھنا پڑتا ہے. کیا وقت ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت میں روز آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے، ابھی اپنی محبوب کو آواز دے رہے ہیں، کوئی ہے میرے چاہنے والا. سبحان اللہ. دن بھر مارتے رہتے ہو، سیدھے باتیں کرتے رہتے ہو، یہ کرتے ہو، یہ کیا ڈوکوسلے ہیں؟ آؤ، تمہارا رب تم ہوگا. اگر تم میرے عاشق ہو تو میں تو تمہیں بلا رہا ہوں، آؤ میرے پاس. رب بلا رہا ہے.
خود بلا رہے ہیں، آؤ کوئی ہے، اور پھر کہتا ہے خالی نہیں بلاؤں گا تمہیں، سب سے پہلے ایک وعدہ کروں گا تمہارے ساتھ، کیا کہ تمہاری مغفرت کر دوں گا، کوئی اس وقت آ گیا میرے پاس۔ یہ تیسرا پہلا ایسا ہے کہ جو اس وقت پہنچ گیا نا اللہ کے پاس، کہہ دیا لبیک حاضر ہوں رب، میں حاضر ہوں، کہہ دیا اسے، تو اللہ کہتا تیری مغفرت ہو گئی، مغفرت۔ پھر رزق چاہیے تجھے، رزق کی فروانی ہوگی تیرے لیے، رزق عطا فرماتے ہیں۔ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی آفات، کوئی جھگڑا ختم ہو گیا تیرے لیے۔ تین انعامات اللہ تعالیٰ سے اعلان فرماتا ہوں، یہ ساری زندگی والے تین انعامات پر ہی ہے، رزق پہ ہے، پریشانی سے بچنے کے لیے ہے، اور کیا ہے آخرت کو بہتر کرنے کے لیے زندگی ہماری۔ اس وقت کوئی اٹھ گیا انسان یا عورت، سبحان اللہ کیسے خوش نصیب ہوں گے کہ ساری زندگی جن کی اس وقت اٹھی ہوگی، اٹھنے کی عادت ہوں گی، اٹھنے کے لیے۔ سمجھے بات میں؟ یہ میاں جو ہے نا، یہ صرف یہ تسبیح گھمانے سے اللہ نہیں ملتا، تسبیح گھمانے سے اللہ نہیں، ہم ولی بن گئے بس تھوڑا ذکر کر لیا ہم نے تو طائف چل رہے ہم اللہ کے ولی ہو جائیں گے، بس خانقاہ کھول لو میں اللہ کا ولی ہو گیا ہوں، بس میں آپ ذکر سکھاؤں گا۔ میرے بھائیوں اس پہ تو ایک مجاہدہ ہے۔ ہم آج اللہ کی ولیوں کی باتیں تو کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، تو انہیں یہ پیٹرن تھا ان کی زندگی کا جو میں آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کبھی تہجد مس نے رومی ہو غزالی ہو یا ہو اتاری، کچھ ہاتھ آتا نہیں بیاہو سحر گائی، سب نے جو راستہ تیار کیا ہے، جو ملا ہے، جن کو راستہ ملا ہے، رات صبح اس تیسرے پہر پہ جا کر اللہ کے سامنے رو کر سجدے کر کے لوگوں نے حاصل کی ہے۔ اس قدر مہربان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت کہ تمام انسان کی باطنی، ساری باطنی ترقی، روحانی درجات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام فضائل و احسانات سب اسی وقت اللہ عطا فرماتے ہیں۔ حدیث ہے، طبرانی کی حدیث ہے، اسی وقت میں اللہ تعالیٰ انسان عطا فرماتا ہے۔ اور اس وقت انسان اٹھ گیا اور اللہ کی اس آواز کو سن، اچھا یہاں حضرت فرماتے ہیں کہ دفعہ رسول اللہ میرے حضرت، تو میں صورت سے تھا کہ اپنے والد صاحب بیٹھے تھے خانقاہ میں، یہ 1900 کی بات بتا رہا ہوں، اپنے حضرت کی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ ان کے والد بڑے درجے کے چشتیہ خاندان کے بہت بڑے بزرگ تھے، میں نے پہلے بتایا ہم سر تھے کہ ان کے بزرگوں کے بڑے بڑے بزرگ ہمارے صحافین ہیں، انصار پوری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہم صحبت تھے، ان کے والد جو تھے حیدرآباد، دکن، بھوپال کے اندر شیخ الحدیث تھے۔ 1900 سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، 1900 تو حضرت صاحب تھے، کس درجے کے بزرگ ہوں گے، چشتیہ خاندان کے بزرگ، وہ مراقب تھے، تو حضرت کہتے ہیں میں بھی مراقب تھا، خود حضرت نے واقعہ سنا ہے، بہت کم واقعہ سناتے تھے حضرت، ایک دم کہتے ہیں میں نے اپنی والد کی بات سنی، حالانکہ میں مراقبہ میں تھا، لبیک اللہ میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ اس طرح کہنا شروع کیا، تو پھر میں مخاطب ہوں کہ علی مرتضیٰ تو نے سنا میں کس کو جواب دے رہا ہوں، یہ آواز آ رہی ہے تو میں اسی کو جواب دے رہا ہوں، تو سنتا ہے؟ تو میرے بھائیوں جن کے کانوں میں میل نکل جاتے ہیں نا اور روحانی کان بن جاتے ہیں، الحمدللہ اس آواز کو بھی سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اتنی پیاری آواز ہے کہ کانوں پڑتی انسان کے، وہ آواز اللہ تعالیٰ کی کہ ہے کوئی بندہ، تو عاشقین کہنے لگتے ہیں لبیک لبیک اللہ تعالیٰ ہم تو موجود ہیں، عطا فرما۔ بہت ہی عجیب و غریب اللہ نے وقت رکھا ہے، تہجد کا جو وقت ہے، اس کو کہتے ہیں ہم تہجد کا وقت، یہ ہے شب تہجد کے نام سے، نام ہم نے رکھ دیا تہجد کا، تہجد ایک نماز ہے، تیسرا جو ہوتا ہے رات کا حصہ، یہ تو تصور نہیں کر سکتے، ہمارے یہاں تو یہ فرض ہے، جو سالک ہوتا ہے نا، صوفی ہوتا ہے،
اس کی تو یہ فرض ہے. ہمارے نقشبند سلسلے میں کوئی نماز ہم نہیں کہتے نفل کے لیے، جیسے پہلے سال ہی کہتے ہیں نا، اس پر کوئی ایسے ہم بڑے عبادات نہیں ڈالتے کہ یہ کر فلاں کر اتنے روزے رکھ، نہیں ہے. نہ کوئی نوافل بتاتا ہے، ہمارے مشائخ نہیں بتاتے. صرف ایک نماز ضرور بتاتے ہیں، 2 نمازیں ضرور ہیں ہمارے ہاں. کون سی؟ ایک تہجد کی، ایک اشراق کی. اس کی ان کی روحانیت کو ہم ختم نہیں کرتے. یہ نقشبندی کی تو لازم ہے، جیسے نقشبندی کے لیے امامہ لازم ہے نا، اسی طرح یہ 2 نمازیں بھی لازم ہیں. نہ روحانیت سے دور ہوتا ہے شخص. بعض لوگ پوچھتے ہیں یہ لازم، یہ ضروری ہے. جی ہاں یہ ضروری ہے. اگر آپ اللہ کو پانا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں ضروری ہیں. جو اللہ کو نہیں پانا چاہتے ان کے لیے ضروری نہیں ہے. ان کی تو نماز کو صحیح کرنا بھی ضروری نہیں ہے، بس یہ نماز کافی ہے. وہ کہیں گے یہ بھی ضروری ہے ہم یہ کریں، نماز کے یہ بھی ضروری ہے ہم اللہ کا ذکر کریں. ان کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں ہے. ضروری اس کے لیے جو حقیقت سمجھتا ہے کہ میں پیدا اس لیے ہوں کہ اللہ کے تعلق کو مضبوط کروں، اس سے محبت کروں، اس کے لیے ضروری ہے، اس منزل کو پانا چاہتا ہے. اس کے لیے آپشن نہ کرے. اس کے لیے دین ہے اتنا سا، بس وہ چھوٹا بہت سے دین وہ کرتا رہے. اس کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہ داڑھی کی ضرورت ہے، نہ اس کو سنت کی ضرورت ہے، نہ امامے کی ضرورت ہے. اس کے لیے تو ایک مخصوص چیز کرتا رہے. لیکن جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو ملنا، اللہ کی محبت چاہتا ہے، ان کے لیے لازم ہے. جاہل مسلم لکم اللہ تسلا. اللہ نے اپنے نبی کے لیے کہہ دیا اٹھ رات کو. تو وہ لوگ جو اللہ کو پانا چاہتے ہیں ان کے لیے تو یہ لازم ہے نماز پڑھنا. اور سنیں طبرانی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو ادا کرے. اس طبرانی کی حدیث ہے. عام آدمی کے لیے اس کو ضرورت ہی نہیں، وہ تو چاہتا ہی نہیں. وہ تو چاہتا ہے بس بلڈنگ ہو، مال ہو، پیسہ ہے، یہ ہے. اس کو بیچارے کیا پتا کہ مجھے اللہ کے پاس بھی جانا ہے، یہ اللہ سے محبت بھی کرنی ہے. وہ تو یہ دیکھتے یہ ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ کروں یہ نہ کروں. اس کو تو ایک اپنا نقطہ ہے جس کو چلتا رہتا ہے. لیکن جو اللہ کو چاہنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کے راستے کی محبت کے لیے یہ چیز ضروری ہے، ہاں وہ کر دے گا، وہ راستہ اس کو اختیار کر دے گا. سمجھنے کی بات نہیں سمجھ. تو یہ ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے ٹپس جو نہیں کرتا بہن کی مرضی. لیکن رو دھو کے نہیں، امام پانا روئے جا رہے ہیں، بڑا رو دھو کے نہیں ہوتا، بلکہ اس عمل کو اتنی محبت کے ساتھ کرے کہ دل میں نور نظر آئے، مطمئن اور خوبصورت نظر آئے اس کو. پیچھے کتنی مشکلات اس میں نظر آ رہی ہوں، رونا دھونا نہیں. یہ کیا عشق ہے، یہ کیا محبت ہوئی. اچھا جی اب یہ بھی کرنا پڑے گا، اچھا جی اب یہ بھی کریں جی، اچھا جی اب تہجد بھی پڑھنی پڑے گی. سبحان اللہ، یہ کیا محبت ہوئی ہے. یہ بھی کرنا پڑے گا، وہ بھی ہو گیا جی. اچھا امام بھی پڑھنا پڑے گا، یہ بھی کریں، یہ بھی ضرور. سبحان اللہ، کیا محبت کا درجہ لیے یار. اور اگر دنیا کا کوئی معاملہ ہو نا تو جو کرنا بھی نہیں پڑتا وہ بھی کر دیں گے. جو کرنے کی ضرورت نہیں نا وہ بھی کر گزریں گے. تو بھی کما، تو بھی کما، بیوی بھی کمائے، بچے بھی کمائے، وہ ہر چیز کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. بیویوں کو باہر نکال دیں گے، بچے کوئی شریعت نہیں، کوئی قانون نہیں، اس میں تو سب ختم. کتنا بڑا دھوکہ ہے آخرت کا میرے دوست. اس طرح آخرت بنتی ہے انسان کی. کیسا ہماری قبر بن رہی ہے، یہ کیا ہمارے حشر بن رہی ہے. کہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے انسان، خود اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے، کچھ وقت کو ضائع کر رہا ہے، کچھ نہیں لے کے چلا انسان. میرے بھائیو اس وقت کو قیمتی بناؤ، قربانی دینے سیکھو، نفس کو ماننا سیکھو، اللہ کے راستے پہ چلنے میں جو تکلیف ہیں اس پہ صبر کرنا سیکھو. جہدوا، یہ مجاہدہ ہے کہ دشواریاں آ رہی ہیں، الحمدللہ مشکلات آ رہی ہیں، لیکن شریعت، حدیث اور قرآن اور اللہ کا احکام ایک جگہ موجود ہے. اس دشواریوں کو برداشت کرنے کا نام ہی تو دین ہے. کہ اپنے آپ کو مار کے، دنیا کو مار کے، سب کو ختم کر کے اس دین پہ انسان قائم ہو جائے. اللہ اسی کو پسند فرماتا ہے.
یہ تو نہیں بس میٹھا میٹھا حلوہ کھا لو بیٹھ کے، خوب جو پسند ہے چیز وہ کر لو، جو پسند ہے اس کو چھوڑ دو، بس یہ اچھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ زندگی میں ایک چیز اختیار کر لیا آپ، وہ انسان ہی کیا کہ جس کو تہجد اس تیسرے پہر کا پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے تہجد ہوتی کیا ہے، بڑا مشکل ہے جی، یہ ضروری ہے جی، پوچھیں گے یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اللہ کے نبی کیا فرما رہا ہے؟ ہر مومن کے لیے ضروری ہے، فرمایا جو چاہتا ہے اپنی اصلاح کرنا، جو چاہتا ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنا، جو چاہتا ہے اللہ تعالی سے خصوصی رحمت لینا، متوجہ ہونا، حدیث ہے۔ آپ چاہتے ہیں یہ میں چاہتے اتنے لیجیے ذرا کہ آسان کام بتائیں، بس نماز پڑھنے میں چلے جائیں گھر سے اور سوئے جائیں، اپنے کاموں کا بڑا فکر ہے۔ آنکھ کھولیں، آنکھ، موت سر پر ہے، آنکھ کھولیں، جب جھٹکا پڑا نا موت کا کچھ نظر نہیں آئے گا، یاد رکھیں یہ چیزیں قیمتی ہوں گی۔ جنید بغدادی انتقال ہو گیا نا تو وہ کسی کو خواب میں نظر آئے، میں نے پھر جنید کیا اب پتہ ہو کیا تھے جنید بغدادی کا، آپ کو مقام پتہ ہی ہے، اب ہم بیٹھ کے اسٹوری ڈالیں اس مقام پہ ہوں، اس مقام پہ، یہ دنیا اس دنیا میں بڑا فرق ہے دوست۔ یہاں آپ جب کسی کو دیکھ رہے ہیں نا بھول جائیں کہ وہاں آپ اسی رنگ اس کو دیکھیں گے، وہاں کے حساب اور ہیں، یہاں کے حساب اور ہیں، یہاں کے حضرت صاحب اور ہیں، یہاں کے شیخ الحدیث اور ہیں، وہاں کے شیخ الحدیث اور ہوں گے۔ یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، جی ہاں جی، اسی چکر میں نہ رہیں کہ جس کو یہاں ہم سمجھتے ہیں وہاں بھی ہوگا، اللہ کرے ایسا ہو، لیکن اس کے لیے یہی پتہ چل جاتا ہے، اس کی نشانی یہی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے انسان، جو نشانی قرآن نے بتائی ہے۔ جنید بغدادی کی انتقال ہو تو ان کو دکھا نا کسی مرید نے ان کو، کہنا حضرت آپ کو تو بڑا بلند مقام ہوگا، کیا ہوا آپ کے ساتھ، اللہ نے کیا کیا؟ کہنے سارے اعمال میرے لپیٹ کے اللہ نے ایک سائڈ پہ رکھ دیے، جس جنید کر رہے ہیں سید الطائفہ، یعنی کیا سید احمد کیا کہ تمام ولیوں کے سید بڑے، کہتے ہیں سارے معاملات میں لپیٹ کے سائڈ پہ رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں ذرا جنید یہ تیرے اعمال پڑھیں، بخشش تیری ہم نے کر دی ہے، کی کیوں پتہ ہے کی کیوں ہے؟ کہتے صرف تیری بخشش اس وجہ سے ہوئی کہ جو 2 رکعت تو پڑھتا تھا نا تیسرے پہر پر، وہ مجھے بہت پسند تھی۔ کتنی قیمتی چیزیں مجھے بتائیں، اب جنید بغدادی وقت نماز ہماری نہیں ہوگی نا کہ ہم نماز سے بخش پھلائیں، ہر عمل پہ امید رکھیں آپ، اللہ سے ہماری بخشش کرے گی، لیکن ٹپس یاد رکھیں، پتہ لگا یہ وقت کیسے زبردست قیمتی، کون سا پہر بتایا میں نے؟ کچھ عرصہ آپ کو الارم لگانا پڑے گا، واللہ قسم کھا کہتا ہوں کہ اگر آپ کی اور ہماری نیت صحیح ہوئی نا کہ ہم نے اللہ کو پانا ہے اور پانے کا وقت یہی ہے، تو کچھ دن آرام سے الارم سے اٹھنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کے کانوں میں آواز آئے گی اٹھانے کے لیے، آپ کو نہ آئے تو مجھے بتائیں، عجیب سیٹی سی نہیں بجیں گی آپ کی، اس وقت آپ کو جھٹکے لگیں گے، اٹھ جاؤ تو تیرا رب تیرا انتظار کر رہا ہے، اللہ خود محبوب بنا لیتا ہے اس بندے کو، جانتا ہے انسان ہے تھک گیا ہے، آج بہت کام کرنا پڑا بیچارے کو، آج کہیں جانا پڑا اس کو، دنیا ہے نا، پریشانی کرنی پڑی، وہ نیند پوری تھی اس کی، ہے بھی تہجد گزار، لیٹا بیچارہ، لیکن آنکھ نیند پھول لی اس کی، اور پتہ ہے اس کو بڑا افسوس بھی ہوگا اٹھنے کے بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ سب فرشتوں سے اس کی آنکھ کو اٹھاتا ہے، وہ اٹھتا ہے اور پوری نماز پڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، اور نیند بھی پوری کرا دیتا ہے اس کی۔ تجربہ کریں آپ، دوستی کر کے دیں، اللہ کبھی انسان کو تکلیف نہیں دیتا، یا کیوں نہیں پڑھتے تہجد، یار تہجد سے نہیں پڑھتے، صبح ہمیں کام پہ بھی جانا ہے، چاہے نوکر بھی کرنی ہے، فلاں بھی کرنی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی آپ نے دیکھی کیا ان سے زیادہ سخت زندگی ہے ہماری؟ مجھے پتا ہے ان کی زندگی کی سختی کو کوئی مثال آ ہی نہیں سکتی قیامت تک، سب سے سخت ترین زمانہ تھا وہ جو صحابہ کرام کا زمانہ تھا، سب سے سخت ترین زمانہ تھا جس میں آپ اللہ تعالیٰ نے ان سے عمل کرائے۔
آج تو تہجد کے لیے گرم پانی ہیٹر چل رہا ہے، ماشاءاللہ بجلی جلی ہے، گرم چائے کا کپ سامنے آپ کے رکھا ہوا ہے، گرم بوتل آپ نے بستر میں رکھی ہوئی ہے، اٹھیں گے تو گرم آپ کو ہیٹر پہلے ہی چل رہا ہوگا. یہ تہجد ہے. لیکن اللہ نے کمی نہیں کی، فرمایا جتنا آرام دوں گا الحمدللہ اس کی پرواہ نہیں، آرام بھی میں دینے والا ہوں، انعام بھی میں دینے والا ہوں. ان سختیوں پہ جنہوں نے تہجدیں پڑھی ہیں، سردیوں کے اندر ٹھنڈا پانی. ایک دفعہ مجھے نہانا پڑ گیا مدینہ منورہ میں، سخت سردی کے اندر. پیسے تو تھے ہی نہیں ہمارے پاس، نہ ہوتے تھے کہ پیسے. میں نے وہ دیکھا جو ہاتھ ہینڈ واش پمپ والا نہیں ہوتا جو نل کا، مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہی مدینے کی سردیاں کیسی ہوتی ہیں، بڑی پیاری ہوتی ہیں ماشاءاللہ. آپ کی تو ہر چیز پیاری ہے. تو وہ بھی مزہ میں نے لیا جب بیٹھا نل کے. تو پہلے جب نلکا چلا نا، پہلے جھجری نکلی میری، بڑا دروشی کھینچ کے میں نے، تو پھر ہلکا ہلکا میں گرم پانی آنا شروع ہو جاتا. تو ایک دم مجھے خیال ہے کہ ایسے ٹھنڈے پانی کے ساتھ صحابہ کرام نے تہجدیں پڑھی ہیں صحراؤں کے اندر کھڑے ہو کر. آج تو اللہ میں اس میں انعام دے رہا ہے کہ ٹونٹی سے گرم پانی، کمرہ تمہارا گرم، سینٹی ہیٹنگ تمہاری چل رہی ہے، چائے تمہارے لیے تیار ہے، بہترین تمہارے لیے وہ 3 قسم کی جا نمازیں بچھی ہوتی ہیں ہماری، جس میں جو سر بھی رکھو تو مزہ آ جائے، سمجھے نا. بہترین تسبیح ساتھ رکھی ہوتی ہے، خوبصورت سے قرآن پڑھا ہوتا ہے. لیکن سبحان اللہ اوپر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، پھر بھی ہم نے اٹھنے نہیں. اٹھیں گے بھائیو، صوفیو، وعدہ پکا ہے. اچھا یہاں یہ چکر نہیں چلتا گرمی ہے سردی ہے موسم آ گئے، نہیں نہیں، آواز تو ہر موسم میں آتی ہے. ہم کیوں مارتے ہیں ڈنڈی، یار ٹائم تھوڑا ہے، بس یہی تو مجاہد ہے. دیکھیے اچھا آئی اس حدیث میں اللہ کے نبی نے دیکھ کتنی سہولت دی ہے. بتا دیتا ہوں میں وہ سہولت بھی آپ کو، یہ پھر ناانصافی ہوگی نا، سخت باتیں کرتا رہوں. اب اتنی بڑی چیز ہے یہ تہجد، کتنی بڑی چیز ہے، اللہ کو کتنا پسند ہے کہ 2 رکعت سجدہ آدمی لے. تو اللہ کے نبی فرمایا کہ اس وقت اٹھ کے، اچھا اللہ کے نبی نے کبھی زور نہیں دیا نماز پر. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. ہمیشہ امت کا خیال رکھا ہے. آپ نے کبھی حکم نہیں دیا لیکن ترغیب بہت دی ہے. فرق ہے حکم اور ترغیب میں. اب یہ ترغیب دے رہا ہوں آپ کو، حکم نہیں آ رہا. یہ ترغیب ہے، ساری ترغیب ہی ہے نا سارا. ورنہ ایک بات ختم، فرض ہے تو ختم ہوگی بات، قصہ ختم ہو گیا. فرض نہیں ہے لیکن فرض سے بھی زیادہ فرض نظر آتی ہے. سبحان اللہ، یہ ترغیب ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کون تھے؟ حضرت عمر کے فرزند تھے نا. تو آپ کی کیا لگتے تھے؟ آپ سے بھی کوئی رشتہ تھا ان کا؟ کیا رشتہ تھا عبداللہ بن عمر کا؟ آپ کے سالے تھے، یعنی ان کی بہن تھی نا حفصہ امہات المومنین، نبی پاک کے سالے تھے، حضرت عمر کے بیٹے تھے. کتنے مقام کے وہ صحابی تھے الحمدللہ. چھوٹے تھے. کہتے نبی اپنے معمول بارک تھا کہ صبح اٹھ کر صحابہ سے خواب پوچھتے تھے، خواب بتاتے تھے، آپ اس کی تعبیر بتاتے تھے. یہ بھی ایک آپ کی سنت تھی. تو کہتے ہیں میں دیکھتا تھا، جب میں دیکھتا تھا کہ صحابی خواب سنا رہے تو میرا دل کرتا تھا مجھے بھی کوئی خواب آئے تو میں بھی اپنی تعبیر پوچھوں نبی پاک سے. دل کرتا ہے، محبت آتی کہ میری بات ہو، پھر نبی پاک سے میں بھی اپنے شیخ سے بات کروں. سارے کر رہے ہیں، بہانے بہانے سے محبت ہوتی ہے، ایسے ہی کرتا ہے نا. کہتا میں دور سے دیکھتا رہتا تھا، دل میں کہتا تھا کہ میں کس طرح کروں. اور مجھے خواب آتے نہیں تھے. کہتے بعضوں کو نہیں آتے نا خواب، بعض کو خواب ہی آتے رہتے ہیں، آنکھیں بند کی خواب ان کے سیز چلنی شروع ہو جاتی ہے. تو کہنے ایک دن آ ہی گیا مجھے خواب. اب خواب آ گیا، مصیبت یہ کہ اب ضرورت نہ ہو کہ پید بھی نہ ہو جائے، میں جا کے بات کروں نبی پاک سے. میں بڑا فکر مند ہوا، میں اپنی بہن کے پاس پہنچ گیا. کون؟ جو نبی ہم کی اہلیہ تھی، امہات المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ میں اپنی بہن سے کہا کہ مجھے تو بڑی شرم آتی ہے لیکن خواہش مجھے بڑی تھی کہ نبی پاک کو خواب بتاؤں، لیکن اب آگے بتا نہیں سکتا کیونکہ مجھے تعبیر چاہیے. میں آپ کو خواب بتا دیتا ہوں، آپ مجھے تعبیر پوچھ کے بتا دیں. میں کہ بتاؤ خواب. انہوں نے خواب بتایا.
اللہ نماز خلاصہ یہ خواب کا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت بڑی زنجیر ہے آسمان تک، فرشتہ ہیں، انہوں زنجیر رسی ہے، اور مجھے کہہ رہے ہیں اس رسی کے ساتھ اوپر چلتے چلے جاؤ، رسی کو پکڑو اور اوپر آ جاؤ آسمانوں پر. یہ خواب ہے. حضرت حفظہ نے پوچھا، تعبیر پوچھی نہیں پاک نے کس طرح عبداللہ نے خواب دیکھا ہے؟ تو کہنے عبداللہ نے دیکھا ہے وہ خواب کتنا؟ اللہ کے نبی نے پہلا لفظ فرمایا کہ آدمی تو بہت اچھا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہوگی. یہ تھپا لگ گیا، نبی کی زبان سے نکل گیا. سبحان اللہ، کہ آدمی تو بہت اچھا ہے. اب یہ لوگ آج بولٹر میں اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، وہی لفظ ہے الحمدللہ. کیسی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قوم پیدا کیے، کیسے انسان پیدا کیے. محدثین جس کو ہم کہتے ہیں، امام بخاری، امام شافعی، یہ سب جو کتنے گریٹ انسان چلنا پیدا کیے کہ اللہ کی نبی کی ہو بہو باتیں ہم تک پہنچائیں. یہ اللہ نے پیدا کیے انسان، عام آدمی نہیں کر سکتا. چن کے اللہ نے اپنے نبی کا انتظام فرمایا. دیکھیں آپ باتوں کو کہ ایک ایک سنت مجھے قیامت تک سنت پہنچے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل یہ لفظ کہ آدمی تو بہت پیارا ہے، اچھا آدمی ہے، لیکن کاش اس کو کہو کہ وہ رات کی نماز بھی پڑھے، یا نماز کی نماز بھی پڑھتا تو اچھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بتا دی تعبیر، کہ تعبیر یہ ہے کہ آدمی تو تم اچھے ہو. سبحان اللہ. لیکن دوسری چیز کیا ہے کہ اچھی بات ہے کہ رات کی نماز بھی پڑھتا. وہ کھڑے ہوئے قسم رب کی آج کے بعد عبداللہ کی نماز تہجد نہیں ختم ہوگی، بس میں تہجد پڑھوں. یہ ترغیب تھی اللہ نبی کو. تو صحابہ کا سارے تہجد گزار تھے اسی ترغیب پر. یہی تو فرض ہے، کچھ فرض، ہر صوفی بھی فرض ہے نماز، پہنچ نہیں سکتا اللہ تک. تو ساتھی صدی سے ایک گنجائش بھی آئی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کے بعد اگر کوئی انسان نیت کر لے اور نوافل پڑھ لے تو اس کو بھی تہجد اور قیام اللیل کا ثواب مل جاتا ہے. آسانی ہوگی دوستو. اب صوفیوں کے لیے نہیں ہے یہ فرق دیکھیں آپ. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو اللہ کو پانے کے لیے آستین چڑھا لیا، جنہوں کہ ہم نے اللہ کو پانا ہے، ہم نے صلی اللہ سے محبت کرنی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. آپ ان میں سے ہیں الحمدللہ، جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اسی فکر میں ہے کہ اللہ کی محبت میں ملے. ان کے لیے نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں کے لیے جو کمزور سے آدمی بیچارے، جو نئے نئے شوق رکھتے ہیں، جن کو بھی ہمت نہیں ہے، اور جو بھی سوچتے ہیں کہ ذرا مشکل ہے کام، ان کے لیے اللہ کے نبی نے کیسی گنجائش دی ہے کہ اگر عشاء کے بعد نماز پڑھ لیتے ہیں نیت سے، قیام اللیل تہجد کا ثواب ان کو مل جاتا ہے. خاص طور پہ ان عورتوں کے لیے جو بیچارے گھر کا کام کرتی ہیں، یا معمولاً بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو یہ ایک چھوٹ مل جاتی ہے اس قسم. لیکن اس میں ایک نقطہ یاد رکھیں ضرور، خاص طور صوفیوں کے لیے بتا رہا ہوں. آپ لوگ جو حضرات جو اللہ کو پانے والے ذاکر لوگ ہیں، ان کے لیے سن لیں کہ اس میں اللہ کے نبی نے یہ تو کہا ہے کہ قیام اللیل اور تہجد کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن وہ وقت تو نہیں ہے جو اللہ کے نبی جس کو پکارتے ہیں، وہ آوازیں تو نہیں ہے نا. آسم نہیں میری، وہ آوازیں نہیں ہیں جو تیسرے پہر پہ اللہ بیٹھ کے آوازیں مارتا ہے کہ ہے کوئی بندہ. یہاں یہ ہے کہ ایک تہجد کا ثواب دے دیے گا، کچھ تہجد کا ثواب مل گیا، لیکن یہ صوفی والا معاملہ تو یہاں نہیں بنتا. وہ تو وہ چاہتا ہے، ثواب کے پیچھے صوفی نہیں رہتا. وہ تو اس کے پیچھے، وہ تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کی محبت کا عاشق ہے، تو دیوانہ ہے اس کو اس سے کیا ثواب ستا. تو اس کے لیے تو اٹھنا ہی پڑے گا صبح. گنجائش ہے ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، کمزور ہیں، یا کوئی ایسی حالت میں ہیں، یا سفر میں ہیں، یا مجبوری میں ہیں. تو وہ عشاء کے بعد اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ بھی سن لیں، بلکہ اس سے بھی آسان طریقے جو میرے شیخ نے بتایا وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. اللہ والے عجیب نقطے نکالتے ہیں. اس سے بھی آسان طریقے ان لوگوں کو جو بیچارے معذور ہوں، پریشان ہوں، لیکن تہجد کا ثواب ضائع نہ کرنا، ان کے لیے ایک نقصہ آپ کو پیش کرتا ہوں. کیا بتا رہا تھا ابھی میں کہ
ذہن سے نکل گیا. ہاں ایک اور جو اس میں طریقہ بتا دیا. میرے حضرت نے کیا بتایا، اس کو اور آسان کر دیا. کہتا ہے جب آنکھ کھل جائے، فرض کرے آپ تہجد کا وقت آنکھ کھل گئی ہے، بے انتہا تھکن ہے، جو صوفی کو نہیں ہونی چاہیے. وہ تھکن نہیں ہوتی، وہ غفلت ہوتی ہے. اللہ کے پانے والے کی غفلت نہیں. وہ انسان جو عام انسان کے لیے، عورتیں ہوں یا کوئی بیمار ہو، مجبور ہو، آنکھ کھل گئی تو بیٹھ جائے اس طرح 10 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف اور 10 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لے، اور اس کے بعد سو جائے، اس کو تہجد کا ثواب مل جائے. آپ لوگ نہ کریں، آپ تیسرے پہری اٹھنا یاد رکھیں، آپ تو بلند درجہ ہے. یہ اس قسم کے الحمدللہ نکات ہیں. لیکن تہجد گزار بندے کو، ہر بندے کو، مومن کو ہونا چاہیے تہجد کا. تو آسان ہو گیا، یہ شاگے بعد بیان پڑھ سکتے. ہم ہی کہتے ہیں یہ تو اللہ والوں کا کام ہے، اللہ والوں کے لیے. یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ والے بنتے یہ کر کے ہیں. یہ نہ کہ تو اللہ والے نہ بنے، اللہ سے تعلق نہ بنے ان کو. تو تہجد کی نماز اٹس ویری امپورٹنٹ. آج کل تو الحمدللہ بہت وقت ہے. آج کل تو کس سستی کا سوال ہونا نہیں چاہیے کہ ہم تہجد چھوڑ دیں. تو کسی حالت میں بھی تہجد کو چھوڑنا جو ہے بہت نقصان دہ انسان کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جو عشق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ایک بزرگ خواب میں دیکھو، کشف کے دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، بہت ہی حسین خوبصورت ایک عورت ہے، حور ہوگی. تو اس نے سوال کیا کہ تجھے کس کے لیے پیدا کیا اللہ نے، اتنی حسین اتنی خوبصورت، تجھے کس لیے پیدا کیا اللہ، کس کے لیے تو اس نے کہا ان لوگ اس انسان کے لیے ہوں جو رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ بھائی وہ جھوٹا عاشق نہیں ہے. جھوٹ اور سچ عاشق کی نشانی بتائی انہوں نے تصوف میں، کہ وہ عاشق جھوٹا ہے جو ذاکر بھی کہتا ہے اپنے آپ کو، ذکر بھی کرتا ہے، نقشبندی بھی کہتا ہے، اور فلاں بھی کہتا ہے، اور چشتی بھی کہتا ہے، اور قادری بھی کہتا ہے، کہتا ہے یہ سب ڈبہ ہے، جھوٹا ہے. سچا عاشق وہ ہے کہ جس کو رب پکار رہا اور وہ جواب نہ دے رہا ہو. سبحان اللہ. کبھی دیکھا ہے کہ دنیا میں آپ کی کسی عورت سے بہت محبت کرتا ہے انسان، اور وہ اس کو کہے کہ بھئی تو نے اس طرف آنا ہے، اس گلی میں آنا ہے، اس دروازے پہ آنا ہے، اور وہ نہ آئے؟ یہ تو محبت کے اصولوں کے خلاف ہے. آج تک سنے نہیں ہوگا کہ کوئی لڑکی سے محبت کرتا وہ اس کو بلائے کہ شام کو تم نے وہاں چائے پینے آ جانا، اور وہ نہ پہنچے. وہ تو میرے خیال سب کچھ قربان کر کے پہنچ جائے گا، نوکری چھوڑنا پڑے وہی چھوڑ دے گا. یہ تو مجازی محبت کی بات ہے. لیکن وہ عاشق جو اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہو، ذکر اذکار بھی کرتا ہو، نماز میں خوب سجدے پہ ٹیکتا ہو، تہجد ہوا اور اپنا تلاوت میں قرآن بھی بہت کرتا ہو، اور عاشق سمجھتا ہو اپنے آپ کو، تو عاشق کہہ رہا ہے میں تجھے بلا رہا ہوں، آ نہیں رہا، تو کدھر ہے؟ تو اس وقت اللہ کہتا ہے جھوٹا ہے، یہ میرا عاشق نہیں ہے، یہ ہرجائی ہے، یہ جھوٹ بولتا پھرتا ہے دنیا کے اندر مسجدوں میں. تو اگر یہ میرا عاشق ہوتا تو میں نے اعلان کیا کہ تیسرے پہر میں آتا ہوں اور اپنے محبوبوں سے ملتا ہوں. وہ پڑا سو رہا ہے، جھوٹا ہے. امام غزالی نے اس کو بھی لکھا ہے کہ سچے اور عاشق کی نشانی یہ ہے کہ جو شخص سچا عاشق ہو تتفاضل جنوب المداجی، کہ اس کے تو کروٹے بدلتے رہتا ہے ساری رات، اس کو کہاں نیند آتی ہے. قرآن کہتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے کہ ٹائم تو نہیں ہوگا، کبھی ادھر دیکھتا ہے. عاشق کا تو یہ حالت ہے نا کہ یار یہ ٹائم دیا ہے میرے محبوب نے، ہو گیا ٹائم، ہو گیا ٹائم. سارے ٹیلی فون بند کر دے گا، سب ٹیلی فون بند کر دو کیونکہ میں ڈسٹرب نہ، اس کا ٹیلی فون میں نے سننا ہے، اس نے مجھے بلانا ہے. تو اللہ کا پتہ دے کہ 3 بجے آج اللہ نے آنا ہے، اور آخر مجھے آواز دے گا، مجھے آواز دے گا، اور میں سوتا رہا ہوں، اور آواز دے کر مجھ سے پوچھے گا بچہ تجھے کیا چاہیے. سبحان اللہ. جواب سوال. اور جتنا درجہ انسان کا قرب کا بڑھتا جاتا ہے، یاد رکھیں یہ بات،
اس تہجد کے بھی مقامات ہو جائیں گے. جتنا آپ کا قرب درجہ نماز اچھی ہوگی آپ کی, یہ یاد نماز یاد رکھیں, کیونکہ تہجد میں بھی کدھر ملاقات ہوگی آپ کی؟ نماز میں ہوگی. یہ بھی یاد رکھیں, تہجد میں جو نماز ہوتی ہے, جو تہجد کے اندر بھی اللہ سے ملاقات اور سب کچھ کس پر ہوگی؟ نماز کے اندر ہوگی. بھی نماز اس وقت کھینچ لیں. کہتے ہیں بعض بزرگ کہتے ہیں بزرگ لوگ کہ 3 دل ملتے ہیں اس وقت, 3 دل ملتے ہیں. دیکھ کیا 3 دل ہوتے ہیں اس وقت. رات کا جو دل ہے کون سا ہے؟ تہجد کا وقت ہے. اور انسان کا دل کون سا ہے؟ قلب ہے. اور قرآن کا دل کون سا ہے؟ یاسین ہے. تو اگر آپ تہجد میں سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ, اور ہے تہجد کا وقت, تو 3 دل مل جاتے ہیں. جب 3 دل ملتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کے اس پر توجہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس شخص حسن نکھر جاتا ہے اس رات کا. تو میرے بھائیو, تہجد کی رات بہت قیمتی یہ گھڑی ہوتی ہیں. اس گھڑی میں یہ 3 جتنی بنائے میں نے آپ بتائیں, جو بھی درجہ مل جائے, کہ اب چرپائی والا مل جائے یا دعا والا مل جائے یا مانگنے والا مل جائے, اس کو ضائع نہ کریں بلکہ پڑھاتے رہیں اس کو. بلکہ ایک بزرگ تو یہ بھی فرماتے ہیں, بزرگ کون ہمارے عارفی رحمۃ اللہ جتنے ہمارے, وہ تو یہ فرماتے تھے کہ تم اتنا کر لو. ہر بزرگ کا اپنا رنگ ہوتا ہے نا, ان کا انداز بہت اچھا تھا. ہمارے حضرت نے یہ بتایا, وہ کیا بتاتے ہیں کہ تم اتنا کر لو کہ بستر بیٹھ جاؤ. تعریف فرما رہے رحمۃ اللہ کہ بستر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے تم یہ دعا کرو کہ اللہ میں تھکا ہوں, اٹھ نہیں سکتا, کوشش کرتا ہوں اٹھنے کی, لیکن تو بس میری دعا قبول فرما رہے اور مجھے توفیق دے دینا کہ میں اٹھوں. اٹھا نہیں جا رہا, وقت تو تہجد کا ہے, بس تو میری مغفرت فرما دے. کہ یہ سو جاؤ, تمہیں تہجد کا ثواب مل جائے گا. یہ فرماتے ہیں. تو ٹوٹکے تو بہت ہیں, اصل معاملہ یہ ہے کہ دل میں تڑپ کتنی ہے آپ کی. چرپائی والی ہے, چرپائی سے اتر جانے والی ہے, چرپائی بیٹھ کے دعا مانگ لینے والی ہے. اب تڑپ کون سی ہے آپ کی؟ جتنی تڑپ لے کر اللہ کے پاس جائیں گے اسی درجے کی آپ کا تعلق اللہ سے بڑھ جائے گا. تو آج کا ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ جو دیکھیے کلاس ہے نا ہماری, دہرا دوں آپ کے سامنے, میری باتیں ذرا پیچیدہ سی ہو جاتی ہیں تو اصل ٹاپک دماغ سے نکل نہ جائے. تہجد بھی آ گئی اور 3-4 مسائل بھی آ گئے, سب بتائے نا. اصل ٹاپک جو میں دینا چاہتا تھا وہ کیا تھا؟ تعلق باللہ, اللہ سے تعلق پیدا کرنا. یہ میرا مین ٹاپک تھا. اصل بندے کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا. اور یہی اس لیے ہم آئے. ٹھیک ہے, اس تعلق پیدا کرنے کے لیے اللہ نے سب سے بہترین عبادت دی ہے, وہ کون سی دی ہے؟ کون سی؟ شاباش, نماز. یہی تھا نا, نماز سے اللہ تعلق ہو جاتا ہے. اور نماز کو اس درجے تک پہنچانے کے لیے اللہ نے کون سا عمل دیا ہے؟ ذکر اللہ. سمجھ آ رہی بات؟ اور ذکر اللہ مقصد نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ ذکر اللہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اپنی نماز کو صحیح کرنا چاہتے ہیں. وہ نمازیں جو ذکر کے بغیر ہوں گی کبھی بھی اس تک نہیں پہنچ سکیں جو اللہ کا تعلق پیدا کر سکے. لازم ہے اللہ کے ذکر کو قائم کیا جائے نمازوں کے ساتھ, کوئی بھی ہو. اور تیسری چیز کیا بتائی؟ کہ اللہ کے تعلق کو مضبوط اور محبت کو مضبوط پیدا کرنی, اللہ کی توجہ لینے کے لیے تیسری چیز کیا ہے؟ اوقات, وقت. یاد رکھنا 3 چیزیں ذہن میں بٹھا لینا. اس میں کون سا وقت سب سے قیمتی ہے؟ اس میں اللہ سے تعلق بڑھتا ہے انسان کا. کون سا ہے؟ رات کا تیسرا. وہ پھر ڈیٹیل میں نے آپ کو سمجھا دیے. اگر سننا چاہتے ہیں تو کیسٹ میں آ جائے گا, اس کو دوبارہ سن لیں آپ الحمدللہ, تو اور مضبوط ہو جائیں گی باتیں سارے. اللہ پاک ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, شفیع المذنبین, تو یزید الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا
وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وأصلنا وجدنا وخطمنا ومدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا بزمرته يا كريم. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه وآله وأصحابه أزواجه ذرياته أهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.